من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ ہمارے آج کے درس کا موضوع ہے روزے کے مکروہات۔ اولاً ہم جان لیں کہ یہ جو ہم مکروہ کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، کہ مکروہ کیسے کہتے ہیں؟ مکروہ کہتے ہیں روزے کو مکروہ۔ چلو اس کی تعریف کر لیتے ہیں کہ روزہ مکروہ، تو یہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ تو روزے کا مکروہ ہو جانا یہ ہے کہ روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے، لیکن روزے کا جو وہ اثر ہوتا ہے وہ اثر باقی نہیں رہتا، روزہ نہیں رہتا، صحیح سالم نہیں رہتا، تو یہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ مکروہ عمل کہتے ہیں کہ عمل کے اندر سے وہ جو خوبصورتی کا ہونا ہے، وہ خوبصورتی اور وہ اثر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو روزے کے مکروہیت کا مطلب یہ ہے کہ روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے لیکن بہرحال مکروہ ہو جاتا ہے۔ اور روزے کے مکروہات کا مطلب یہ ہے کہ وہ اعمال جن کی وجہ سے جو ہے وہ روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ منہ کے اندر بہت سارے تھوک جمع کر کے جو ہے ان کو نگلنا۔ ایک تو یہ کہ انسان کو تھوڑے تھوک منہ میں آ رہے ہیں اور وہ نگل رہے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا روزے پر، لیکن بہت سارے تھوک ایک ساتھ جمع کر لینا اور پورے نگلنا، یہ روزے کے اندر جو ہے وہ مکروہ ہے۔ اسی طرح بلا عذر کسی چیز کو چکھنا یا چبانا یہ درست نہیں ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ عذر کیا ہے؟ تو عذر یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک عورت ہے کہ اس کا شوہر بدمزاج ہے، اگر وہ سالن پکائے گی اور سالن کے اندر نمک کم یا زیادہ ہوگی یا جو ہے وہ مرچ تیز ہو جائے گی تو شوہر جو ہے وہ غصہ ہوگا، بدمزاج ہے، تو اس عورت کے لیے اب اس مسئلے کا یہ مطلب نہیں کہ ہر عورت جو ہے وہ سالن چکھنا شروع کر دے، نہیں، کہ جس عورت کا شوہر جو ہے وہ بدمزاج ہو، رولے کرتا ہو، تو سالن صحیح نہیں پکا یہ وغیرہ جو ہے وہ یہ زیادہ ہے وہ کم ہے، تو اس عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ سالن چکھ لے، لیکن اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ سالن چکھ لیں اور چکھنے کے بعد وہ چکناہٹ جو ہے وہ تھوکے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ جس کے گود میں کوئی بچہ ہے اور اس کو کھانا کھلاتی ہے، لیکن کھانا مثال کے طور پر کوئی چیز اس کو کھلاتی ہے، روٹی اس کو کھلاتی ہے، تو وہ روٹی پہلے اس کو چبا کر دے گی، وہ بچہ جو ہے وہ کھا نہیں سکتا، تو اس کے لیے وہ چبا سکتی۔ اگر کوئی اور موجود نہ ہو، گھر میں کوئی اور ہے تو اس سے وہ چبا کے جو بچے کو کھلا دیں، ٹھیک ہے۔ آج کل تو ان چیزوں کی ضرورت بھی ویسے نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال اگر ایسا ماحول ہے کہ اس چیز کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو وہ عورت جو ہے اس طرح کر سکتی ہے۔ ادروائز جو ہے کسی چیز کو چبانا یا جو ہے وہ کوئی چیز جو ہے وہ بغیر عذر کے جو ہے وہ چکنا یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں جو ہے وہ ٹوتھ پیسٹ کرنا یا عورت کے لیے ہونٹوں پر جو ہے وہ سرخی وغیرہ لگانا یہ درست نہیں ہے۔ اس سے اگر کرے گا تو یہ جو ہے وہ مطلب یہ مکروہ ہے۔ اور اگر بالفرض ٹوتھ پیسٹ کرتا ہے یا عورت جو ہے وہ سرخی لگا دیتی ہے اور وہ اس کے اعضاء جو ہے ذرات جو ہے وہ پیٹ میں چلے جاتے ہیں تو اس سے روزے کے ٹوٹنے کا بھی خطرہ ہے۔ اسی طرح روزے کے اندر بیوی سے جو ہے وہ بوس و کنار کرنا، دل لگی کرنا، یہ اگرچہ جائز ہے لیکن مکروہ ہے، خصوصاً نوجوان کے لیے، کہ بھئی اگر بیوی سے جو ہے وہ بوس و کنار کرتا ہے یا دل لگی کرتا ہے اور خطرہ یہ ہو کہ وہ جو ہے جماع کے اندر جو ہے وہ شامل ملوث ہو جائے گا یا ویسے ہی اس کو انزال ہو جائے گا تو یہ کرنا جو ہے وہ مکروہ ہے۔ اسی طرح ہر وہ کام کرنا جس سے جو ہے وہ جسم کے اندر کمزوری پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے، اور وہ معاملہ جو ہے وہ آگے جو ہے وہ آپ کا روزے پر اثر انداز ہو جائے۔ مثال کے طور پر آپ نے کرکٹ شروع کر دیا، پورا دن آپ کرکٹ کھیل رہے ہیں، ضرورت نہیں اس چیز کی، آپ نے فٹ بال کھیلنا شروع کر دیا، آپ نے کوئی ایسا کام شروع کر دیا کہ جس کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے آپ کے جسم کے اندر جو وہ کمزوری پیدا کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو روزے کا خطرہ تو یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ روزے کی حالت میں جو ہے قولی یا فعلی گناہ کرنا، ٹھیک ہے، قولی یا فعلی میں مختصراً کر رہا ہوں کہ باتوں سے یا کام سے آپ ایسا عمل کریں کہ جو ہے وہ گناہ ہو، آپ گانے گا رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے وہ آپ ڈانس کر رہے ہیں، ایسے کوئی کام کر رہے ہیں کہ جو گناہ کا کام ہے، تو اس سے بھی روزہ جو ہے وہ مکروہ ہوتا ہے۔ اسی طرح روزے کے اندر ناک میں پانی چڑھانا یا کلی کے اندر مبالغہ کرنا،
ناک میں پانی چڑھا رہا ہے، اب وضو کے دوران ناک میں پانی ڈالنا یہ سنت ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ ناک میں پانی ڈال رہے ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں بڑے جو ہے وہ شکی مزاج قسم کے ہوتے ہیں، تو وہ وضو کے اندر بہت زیادہ مبالغہ کرتے ہیں، مبالغہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح آپ نے جو ہے کلی جو ہے منہ کے اندر کلی کرنا جو ہے سنت ہے، آپ نے جو غڑغڑی کرنے شروع کر دیے تو اب اس میں خطرہ ہے کہ منہ کے اندر پانی چلا جائے، تو لہٰذا ایسا کرنا جو ہے یہ بھی مکروہ ہے، لہٰذا اسی طرح چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اچھا، اب وہ اعذار جن کی وجہ سے روزہ توڑ دینا جائز ہے، وہ چیزیں کہ جن کی وجہ سے جو ہے وہ روزہ جو ہے وہ توڑ دینا جائز ہے، اس میں نمبر 1 یہ ہے کہ اچانک ایسی حالت پیدا ہو گئی ہے کہ بھائی آپ کو بہت زیادہ بیمار ہونے کا یا مرنے کا خدشہ ہے، یعنی بہت زیادہ بھوک لگ گئی ہے، آپ کو بہت زیادہ پیاس لگ گیا، آپ کو پتہ ہے، اب ہر انسان خود اپنی حالت کو جانتے ہیں، اب آپ کو پتہ ہے یار کہ مزید میں یہ برداشت نہیں کروں گا، اگر یہ مزید میں روزہ رکھوں گا تو ہو سکتا ہے کہ میں جان سے چلا جاؤں، یا کوئی ایسی بیماری لگ جائے، ایک بندہ ہے گردوں کا مریض ہے، ٹھیک ہے، اس کو اتنا پیاس لگے، اس کو پتہ ہے کہ اگر میں مزید پانی نہیں پیوں گا تو یہ ہے کہ گردے فیل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ اس عذر میں جو ہے وہ روزہ توڑ دینا جو ہے وہ جائز ہے، اور اس کی صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگی، کیونکہ عذر آ گیا، یا اتنی سخت بیماری اچانک آ گئی، مثال کہ ایک بندے کے ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس سے اتنا خون چلا گیا کہ اب جو ہے اس کے لیے جو ہے دوائی کھانا یا پانی پینا یہ اس کے لیے لازم ہو گیا، تو لہٰذا یہ ہے کہ اتنا سخت بیمار ہو جائے یا اتنا زیادہ بھوک لگ جائے کہ اگر روزہ نہیں لگتا جو ہے وہ روزہ نہیں توڑتا تو اس سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ مرنے کا اور وغیرہ کا خدشہ ہے۔ اسی طرح کوئی عورت ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، حاملہ عورت ہے، اب وہ اگر کچھ کھائے گی پیے گی نہیں اور اس کو اندیشہ ہے، بعض عورتیں جو ہے وہ طاقتور ہوتی ہے، ہماری دیہاتی عورتیں جو ہے وہ پیٹ میں بچہ ہوتے پھر بھی کام بھی کر رہی ہوتی ہے، روزہ بھی رکھ رہی ہوتی ہے، ان کو کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن بعض عورتیں ایسے نازک مزاج ہے کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے، اب اگر وہ کچھ کھائے گی پیے گی نہیں، یا تو خواہ جو ہے وہ روزے توڑنا شروع کر دیں، نہیں، لیکن اس کو خدشہ ہے کہ اگر میں روزہ رکھوں گی تو یہ ہے کہ بچے کو جو ہے وہ نقصان پہنچ جائے گا، روزہ تو رکھے گی لیکن دن کے وقت اس کو یہ اندیشہ ہو گیا کہ بھئی جو ہے وہ کیا ہے کہ اگر مزید یہ روزہ رکھوں گی تو بچے کو جو ہے نقصان پہنچ جائے گا، تو اس کے لیے جو ہے وہ روزہ توڑ دینا جائز ہے۔ اسی طرح اگر کوئی دودھ پلانے والی عورت ہے، اس کے گود میں جو ہے وہ بچہ ہے، ٹھیک ہے، اب عورت کمزور ہے، اگر وہ کچھ کھائے گی پیے گی نہیں تو بچے کو دن میں دودھ نہیں ملے گا، تو لہٰذا اس کے لیے روزہ توڑنا جائز ہے، لیکن آج کل کے دور میں یہ ہے کہ بچوں کے لیے دودھ مل جاتے ہیں، سیریلیکس وغیرہ یہ چیزیں مل جاتی ہے، اگر متبادل ہو سکتا ہے تو عورت جو ہے وہ روزہ نہ توڑے، روزہ رکھے، لیکن اگر نہیں ہے اور بچہ صرف ماں ہی کا دودھ پیتا ہے تو پھر اس کے لیے جو ہے وہ روزہ توڑ دینا جائز ہے۔ اور اسی طرح کسی عمل کی وجہ سے بے حد بھوک اور پیاس لگے اور اتنا بےتاب ہو گیا کہ اب جان کا خوف ہے تو توڑ دینا درست ہے، کہ اتنا جو ہے وہ بھوک اور پیاس لگ گئی ہے کہ بھئی اگر اب روزہ نہیں توڑے گا تو جان سے چلا جائے گا، تو اس کے لیے روزہ جو ہے وہ توڑ دینا درست ہے۔ اچھا، وہ کام کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ روزہ نہیں ٹوٹتا، بہرحال معاشرے کے اندر کچھ چیزیں مشہور ہو جاتی کہ بھئی روزہ ٹوٹ گیا، اب ان میں سے چند چیزیں یہ ہے کہ روزے کے حالت میں خون کا ٹیسٹ کرانا، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، یا مثال کے طور پر جو ہے وہ خون دے دینا، تو یہ ہے کہ اس پر بھی کوئی اثر جو ہے وہ فرق نہیں پڑتا کہ خون دے دے، میں خود رمضان میں بھی 2-3 مرتبہ خون دے چکا ہوں، کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اسی طرح بسا اوقات لوگ دل کے مریض ہوتے ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ زبان کے نیچے ایک قسم کی گولی رکھی جاتی ہے، تو اگر دل کا مریض ہے اس کو بسا اوقات اٹیک ہوا، یہی ہے کہ زبان کے نیچے گولی رکھ دی، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ اس گولی کے ذرات جو ہے وہ پیٹ میں نہیں جا رہے ہو، صرف ادھر جو ہے وہ رکھی ہوئی ہو، تو لہٰذا اس سے جو ہے روزے پر کوئی فرق جو ہے وہ نہیں پڑتا۔ اسی طرح دوران رمضان انجیکشن لگانا کسی بھی قسم کا ہو، جس کہ ایسا انجیکشن لگانا کہ اس کی دوائی جو ہے وہ معدے تک نہیں پہنچتی، پیٹ تک نہیں جاتی، تو اس سے جو ہے وہ روزے پر کوئی اثر جو ہے وہ نہیں پڑتا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں ڈرپ لگا دینا، ڈرپ پر بھی کوئی فرق جو ہے وہ نہیں پڑتا۔ ہاں، اگر کوئی بندہ ہے اس لیے جاتا ہے کہ بھائی میں ڈرپ لگاتا ہوں تاکہ جو ہے وہ طاقتور ہو جاؤں، طاقت کے لیے ڈرپ لگا دینا، تو یہ جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ مرض کی وجہ سے ڈرپ لگ رہا ہے تو ڈرپ لگانے سے بھی جو ہے روزے پر کوئی فرق جو ہے وہ نہیں پڑتا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں کوئی بندہ معدے کا بیمار ہے اور معدے کا جو ہے وہ گردوں کا ڈائلائسس ہوتا ہے، تو ڈائلائسس سے بھی روزے پر کوئی فرق جو ہے وہ نہیں پڑتا۔ اسی طرح مصنوعی جو انجیکشن لگایا جاتا ہے، مصنوعی انجیکشن جو ہے اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ انجیکشن جو آکسیجن جو لگایا جاتا ہے
تو آکسیجن جو ہوتا ہے نا اس کے اندر کچھ ایسے ذرات نہیں ہوتے کہ جو معدے کے اندر، وہ خالص جو ہے وہ ایک ہوا قسم کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تازہ ہوا ایک قسم کی ہوتی ہے، تو اس سے بھی روزے پر جو ہے وہ کوئی فرق جو ہے وہ نہیں پڑتا۔ اس طرح بعض ہومیوپیتھک دوائیاں ہوتی ہیں جو صرف سونگھی جاتی ہے، اس کے اندر ذرات نہیں ہوتے، تو اس سے بھی جو ہے اگر ضرورت ہو تو اس سے بھی اس پر روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح باتیں کر رہا ہے انسان کھڑے، گرمی کا موسم میں اچانک مکھی آئے اور منہ میں چلی گئی، تو اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا، خود بخود الٹی ہو جائے تو وہ کسی بھی قسم کی الٹی ہو تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہو گیا، چاہے توڑی ہو یا بہت ہو، اس سے کوئی فرق روزے پر نہیں پڑتا۔ ہاں البتہ جان بوجھ کر الٹیاں کی جائے تو اس سے روزہ جو ہے وہ پھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ مثال کے طور آپ نے انگلی ڈالی اور پھر الٹیاں ہو گئی، وہ بھی اس صورت میں کہ منہ بھر کر قے ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کو اندازہ لگا بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندے کے توڑے سے جو ہے وہ کھانا شہری کو بہت کھایا، چل پھر رہا ہے، اچانک منہ کی طرف جو ہے وہ کھڑوے قسم کا پانی آ جاتا ہے جس کے ساتھ تھوڑے سے ذرات ہو جائے، تو اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اگر انگلی ڈالی اور جان بوجھ کر جو ہے وہ الٹیاں کر لی تو اس سے جو ہے روزہ ٹوٹتا ہے، ادروائز جو ہے وہ جو ہے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تھوڑی سی قے جو ابھی میں نے ذکر کیا وہ آئی اور واپس چلی گئی، ٹھیک ہے، تھوڑی سی، اور کھڑوے سے پانی ہوتا ہے وغیرہ، وہ واپس چلی گئی تو اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے۔ اب دانت سے خون نکل کر منہ میں رہا اور تھوک دیا، پیٹ میں نہیں گیا، تو اس سے بھی روزے پر فرق نہیں پڑتا۔ دانت سے خون، بسا اوقات بعض لوگوں کو مسوڑے کی بیماری ہوتی ہے تو خون جو ہے وہ منہ میں ہے، پیٹ میں نہیں گیا، تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں اگر پیٹ کے اندر چلا گیا اور خون اتنا ہو کہ وہ تھوک پر غالب آ گیا ہو تو پھر اس سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح حالت جنابت میں کسی کو احتلام ہو گیا ہے، آدمی ہے اس نے بیوی سے جو ہے وہ جماع کیا ہے اور اسی دوران حالت غسل نہیں کیا ہے اور جنابت کی حالت میں ہے، اور اسی دوران اس نے سحری کر لی، کھانا کھایا، یہ کیا، نماز بھی نہیں پڑھی، صبح کا دن آ گیا، ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس حالت میں جو اس نے سحری کی اور وغیرہ نماز بھی نہیں پڑھی تو اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ اس حالت میں جو ہے یہ گناہ ہے کہ بیچ میں آپ نے نماز جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ اسی طرح دانت کے اندر سے کوئی چیز نکال لی اور وہ جو ہے وہ نگل لی، مثال کے طور پر دانتوں کے اندر سے کوئی چیز پسی ہوئی ہے، اب زبان کے ذریعے سے جو ہے وہ نکل آئی یا خود بخود بسا اوقات کوئی چیز نکل آتی ہے دانتوں سے اور وہ پیٹ کے اندر چلی گئی، اگر وہ چلنے کی مقدار سے کم ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر چلنے کی مقدار سے زیادہ ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طرح اگر دانت سے کوئی چیز نکال دی، گوشت کا ٹکڑا یا کچھ بھی، اور وہ ہاتھ میں لے کے پھر کھا لیا تو وہ چاہے جتنا بھی ہو اس سے پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن اگر کسی نے ایسا کر لیا تو یہ جو ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح گرمی کی وجہ سے جو ہے غسل کر لینا جو ہے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، اس سے بھی جو ہے وہ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح وضو جب ہم کرتے ہیں، وضو کے دوران منہ میں جو ہے وہ پانی کی تری سی رہ جاتی ہے تو اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، البتہ احتیاط بہتر ہے کہ آپ نے جو ہے کلی کر لی، منہ کے اندر جو ہے وہ تھوڑا بہت پانی، ایسا نہ ہو کہ بھئی منہ کے اندر کافی سارا پانی اور آپ جو ہے بار بار وضو کر رہے وہ پورا جو ہے گلاس پانی پی رہے، نہیں، تھوڑی بہت تری اگر آپ نے تھوڑا بہت جو ہے منہ صاف کر لیا، آپ کو پتہ ہے کہ پانی اب نہیں ہے، لیکن بندے کو منہ کے اندر جو ہے وہ پانی کی جو ہے وہ اثرات جو ہے وہ محسوس، ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، اس سے جو ہے روزے پر جو ہے وہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح چہرے سے جو ہے کوئی پسینے کا ایک آدھ قطرہ آیا یا آنسو جو ہے روتے ہوئے آیا اور وہ منہ میں چلا گیا تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر زیادہ ہو تو اس سے روزے جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کان کے اندر کوئی چیز مارنا میل نکالنے کے لیے تو اس سے بھی روزے کے اندر جو ہے وہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر سحری میں پان کھایا، ٹھیک ہے، اور پھر خوب جو ہے وہ کیا کہ کلی کر لی اور سارا جو ہے منہ جو ہے وہ منہ صاف کرنے کی کوشش کی، لیکن صبح جب اٹھا تو منہ کے اندر یہ پان ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اثرات پھر منہ میں ہوتے ہیں۔ آج کل کے حساب سے نوجوان بہت زیادہ پیتے ہیں، وہ اسٹنگ کا بوتل جو ہوتا ہے اس کا رنگ جو ہے وہ پھر تھوک میں بعد میں بھی گھنٹہ بعد 2 گھنٹے بعد بھی آپ کے تھوک میں جو وہ آتا ہے، تو اگر آپ نے اسٹنگ پیا یا پان کھایا اور بعد میں اس کا جو ہے آپ نے صحیح منہ جو ہے وہ دھو لیا ہے لیکن بعد میں اس کے جو ہے سرخی وغیرہ وہ تھوک میں آپ کے آ رہی ہے تو اس سے بھی روزے پر جو ہے وہ کوئی اثر جو ہے وہ نہیں پڑتا۔ اسی طرح ناک سکیڑی، کھینچ لی اور جو ہے وہ پیٹ کے اندر چلی گئی تو اس سے بھی جو ہے روزے پر فرق نہیں پڑتا، البتہ بہتر ہے کہ ناک سکیڑ کے جو ہے انسان جو ہے اس کو تھوک دے۔ اسی طرح روزے کے اندر جو ہے وہ مسواک وغیرہ کرنا، تازہ ہو یا خشک ہو،
مسواک کرنا جو ہے جائز ہے، البتہ ٹوتھ پیسٹ مکروہ ہے جیسے پہلے بتایا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں آنکھوں میں سرما لگانا، بس اوقات بندہ سرما لگاتا ہے تو اس کے کالا پن جو ہے وہ منہ کے اندر محسوس ہو جاتا ہے، اس سے بھی روزے پر جو ہے وہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ روزے کی حالت میں ضرورت کے وقت آنکھ میں دعا ڈالنا ٹھیک ہے، وہ بھی جائز ہے، ڈال سکتے ہیں۔ روزے کی حالت میں پھول یا خوشبو سونگھنا بالکل درست ہے۔ نزلہ وغیرہ کے وقت جو ویکس لگائی جاتی ہے اس کا استعمال بھی روزے کی حالت میں جو ہے درست ہے۔ یہ دمے کے قسم کی دوائی ہوتی ہے جو ناک کے ذریعے سے جو چھڑائی جاتی ہے وہ جائز نہیں، اس سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹتا ہے۔ روزے کی حالت میں بدن پر یا سر پر جو ہے وہ تیل لگانا یہ بھی درست ہے۔ روزے کی حالت میں اگر بلا اختیار جو آپ کام کر رہے ہیں، دیہڑی لگا رہے ہیں اور اچانک گرد و غبار جو ہے وہ آپ کے منہ میں چلا گیا، یا عورت جھاڑو لگا رہی ہے اور بلا اختیار جو ہے وہ گرد و غبار اس کے منہ میں چلا گیا، تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر روزہ دار ایسی جگہ چلا جائے جہاں پہلے سے جو دھواں موجود ہو ٹھیک ہے، اور یا جو ہے وہ اچانک دھواں ہو جائے، آگ لگ جائے وغیرہ، تو وہ دھواں جو ہے منہ میں چلا جائے تو اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ غسل کے دوران ناک میں جو ہے وہ پانی چلا جائے تو اس سے بھی روزے میں جو ہے وہ کان میں پانی چلا جائے تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ کان کے اندر جو پردے ہوتے ہیں نا، اس کا پیٹ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح دن کے وقت سویا ہوا ہے، نوجوان ہے، احتلام ہو جائے تو اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر کسی شخص نے روزے کی حالت میں بیوی سے جماع نہیں کیا ہے، یا بیوی سے صرف جماع کے بارے میں بیوی سوچا، یا کوئی جو ہے دن کے وقت جو ہے کوئی فلم دیکھ رہا ہے، فحش فلم دیکھ رہا ہے یا کوئی تصویر دیکھ رہا ہے، اس سے اس کا انزال ہو جائے تو اس سے جو ہے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ یہ گناہ ہے۔ البتہ ان چیزوں سے جو ہے روزے کے اندر جو ہے وہ دور رہنا چاہیے، محض جو ہے وہ تصویر دیکھ لیا وغیرہ گناہ کبیرے سے دور رہنا چاہیے۔ اچھا، اسی طرح روزے کی حالت میں مثال کے طور پر جو ہے وہ پیشاب کے نالی سے نکلنے والی جو ہے وہ پانی تین قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مزی، ایک ہوتا ہے ودی، اور ایک ہوتا ہے منی۔ منی جو جماع کے بعد نکلتے ہیں ٹھیک ہے۔ ودی ہوتی ہے جب بندہ پیشاب کرتا ہے، پیشاب بسا اوقات جو بندہ طاقتور ہو، زیادہ نوجوان ہو، پیشاب کے بعد گاڑے قسم کے جو ہے وہ قطرات سے آتے ہیں، اس کو ودی کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ تو اس سے وضو ٹوٹتا ہے، اس سے غسل بھی واجب نہیں ہوتا اور اس سے روزے پر بھی کوئی اثر نہیں پڑتا۔ مزی ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ کوئی تصویر وغیرہ دیکھ رہے ہیں، آپ کے اہل تناسل میں انتشار پیدا ہو جائے، یا آپ بیوی سے کھیل کود کر رہے ہیں، تو اسی طرح جو اہل تناسل سے پہلے، منی سے پہلے چھوٹے سفید قسم کے پانی جو ہے وہ نکل جاتے ہیں تو اسے مزی کہتے ہیں، تو اس سے بھی روزے پر فرق نہیں پڑتا۔ البتہ جو نوجوان ہیں ان چیزوں میں رمضان کے اندر جو ہے وہ احتیاط کرنا چاہیے۔ تو یہ چند موٹے موٹے مسائل تھے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیے کہ جن سے روزہ ٹوٹتا ہے اور جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔